learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Ash-Shura ayat 77. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں یعنی جھوٹے معبودوں کو اپنا دشمن قرار دیا اور رب العالمین کو جھوٹے معبودوں سے الگ کرتے ہوئے اس سے اپنا اصلی رشتہ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الممتحنہ آیت 4 میں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ مجھے معلوم نہ تھا میرے جسم کے اعضاء کہاں سے جمع ہوئے، میری تخلیق اسی نے کی ہے، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے کہ مجھے زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور دین اور دنیا کے بارے میں وہ رہنمائی کرتا ہے کہ کس میں میرے لیے نفع ہے۔ ان 4 آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہی نہیں بلکہ ہر انسان سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پر ہر انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور وجود بخشا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر مقام پر میری رہنمائی بھی کرتا ہے، مراد فطری رہنمائی بھی ہے جو ہر جاندار کو مہیا ہوتی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی زندگی اور زندگی کی ضروریات اسی سے ہیں، وہی رزق پیدا کرنے والا ہے اور وہی پانی کا مہیا کرنے والا ہے، یعنی جو مجھے رزق دیتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف یعنی مرض کا ذکر کر کے اس کی کرم نوازیوں کا ذکر کیا کہ وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے وہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ مرض اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ گہری ساتھ رہنے والی صحبت کا شعور ہے کہ مرض کو اپنی طرف اور شفا کو رب کی طرف منسوب کیا ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا انجام بتایا کہ میری موت اس کے ہاتھ میں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی عطا کرے گا، یعنی جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے، جس کے سامنے اپنی زندگی کے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ والذی اطمع، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطا بخش دے گا، یوم الدین، جزا کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، انہوں نے سب بتوں سے بیزاری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ قائم کیا تھا، اپنے نفس کو پاک اور صاف تصور نہیں کرتے تھے، اپنے اعمال کی قیمت کم اور مغفرت کی قیمت زیادہ سمجھتے تھے، اسی لیے جزا کے دن کے لیے اپنے رب سے امیدیں باندھے ہوئے تھے کہ وہ خطاؤں کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران 135۔ ربی حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ، نبوت، رسالت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پہچان اور علم اور فہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز کو ویسے ہی دیکھوں جیسے وہ حقیقی طور پر ہے، کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر دے۔ وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، یعنی میں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہوں اور آخرت میں بھی مجھے ان کے ساتھ ملا دے، یعنی انبیاء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ شعور رکھتے تھے کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے تھے تاکہ عمل صالح کرنے کے لیے موقع مل سکیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ وَاجْعَل لِی، اور بنا دے میرے لیے، لسانَ صدق، سچی ناموری، فی الآخرین، بعد والوں میں۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ بعد میں آنے والے میرا ذکر اچھے انداز میں کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اسی دین پر قائم رہیں، یعنی ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں میرا ذکر خیر کرتی رہیں یا آخر زمانہ میں میری نسل سے نبی ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، ان کی نسل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی ملت کو عالمگیر قبولیت بخشی کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور مسلمان تو اپنی ہر نماز میں کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم پڑھتے ہیں۔ وجعلنی اور بنا دے مجھے من ورثتی وارثوں میں سے جنت النعیم نعمت بھری جنت کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی وراثت کی دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ جنت کے وارث اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہوں گے۔ واغفر لی ابی اور میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا اس دور میں کی تھی جب ان پر واضح نہیں تھا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بعد میں جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار کیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس نے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ سورہ مریم 47۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ سورہ توبہ 114۔ ولا تخزینی اور نہ تو رسوا کر مجھے یوم یبعثون جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن مجھے سعادت مند بنا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھائے جانے والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے کا خوف تھا کہ تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کرے، کہیں مجھے عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ یوم لا ینفع مال جس دن نہ مال کام آئے گا، ولا بنون اور نہ ہی بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی طور پر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل دو چیزوں کا حوالہ دیا کہ مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ سورہ المؤمنون 101۔ الا من آت اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا بقلب سلیم سلامتی والے دل کے ساتھ۔ قلب سلیم سے مراد سلامت دل ہے جو شرک سے، کفر سے، گمراہی سے سلامت ہو، نفاق، بغض، حسد اور بدگمانی سے پاک ہو، یعنی اخلاص، علم، یقین اور خیر کی محبت جیسی صفات سے ان کا دل مزین ہے۔ نیکی اور بدی کا اصل مقام دل ہے، اگر دل میں نیکی ہو اعضاء سے جھلکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اگر صالح ہو تو پورا جسم صالح ہوتا ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہوتا ہے۔ خبردار رہو، یہ دل ہے۔ صحیح بخاری۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور جنت قریب لائی جائے گی للمتقین متقی لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن میں اہل تقویٰ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اہل تقویٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنت ہی کے لیے عمل کرتے رہے، اس لیے جنت اس دن ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ سورہ قاف آیت 31-34۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔